لن يدخل الجنت الا من کان ہودن او، جنت میں یہودیوں نے جانا ہے یا عیسائیوں نے جانا ہے؟ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ نظریات انہوں نے پھیلا رکھے تھے۔ جنت ہمارے لیے، ہم نے جہنم میں نہیں جانا ہے، اور اگر گئے بھی صحیح تو ہم بڑوں کی اولاد ہیں، ہمارے بڑوں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، وہ ہمیں چھڑا لیں گے، ان کی سفارش کو اللہ رد نہیں کرتا۔ یہ نظریات انہوں نے پھیلا رکھے تھے قیامت کے بارے میں، کہ قیامت آئے گی تو صحیح لیکن ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، ہم نے جنت میں جانا ہے، ہم بڑوں کی اولاد ہیں، اور اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو ہمارے بڑے ہمیں چھڑا لیں۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مولانا شعیب صاحب نے سورۃ کاف کی ابتدا میں یہ بات کی یا نہیں کی میرے علم میں نہیں، لیکن اگر کی بھی صحیح تو میں اسے دہرا دیتا ہوں۔ یہ جو یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کہتے تھے نا، اس کو قرآن جب بیان کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ اتخذہ کا کیا معنی ہے؟ بنا لی، اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ میں لالا موسیٰ کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے بیٹا ہونا، ایک ہوتا ہے کسی کو بیٹا بنانا، اس میں کوئی فرق ہے کہ کوئی نہ؟ تو وہ کس رنگ میں بیٹا کہتے تھے؟ اللہ نے ان کو بیٹا، اس تعبیر کو دیکھیے، سورۃ کاف کی ابتدا میں اس کو ذکر کیا اللہ نے۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں، اتنا پاگل بندہ بھی کوئی دنیا میں آج تک آیا ہے جس کا خیال یہ ہو اللہ نے شادی کی ہوگی، اللہ کی علیاذ باللہ ایک بیوی ہوگی، پھر اللہ نے اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا کیا ہوگا، پھر اللہ کی بیوی امید سے ہو گئی ہوگی، پھر بیٹا پیدا ہوا ہوگا تو اللہ نے کہا ہوگا اس کا نام عیسیٰ رکھ دو۔ اتنا پاگل کوئی ہو سکتا ہے؟ اس معنی میں وہ کہتے تھے بیٹا کہ اللہ کی بیوی ہے، پھر اللہ کی بیوی کی کوکھ سے بیٹے نے جنم لیا۔ سن رہے ہو؟ چلو آپ کو ایک بات بتاؤں، تھوڑے سے تازہ دم بھی آپ ہو جائیں گے، بندہ بور ہی نہ ہوتا رہے نا بھائی۔ ایسی کراچی میں ایک پادری چوک میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا بھائی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی مولوی ہے تے لے آؤ میرے مقابلے چ۔ قریبی ایک مدرسہ تھا، وہاں ایک درویش صفت عالم رہتے تھے، لوگ ان کو پکڑ کے لائے۔ اب وہ درویش تھے، مسکین طبیعت کے آدمی تھے، وہ بڑا طرار تھا، چلاک تھا، ہوشیار تھا، اچھلتا کودتا، یہ شریف آدمی، یہ کوئی اس کو سمجھا نہ سکے، غلبہ اس پر نہ پا سکے اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے۔ وہاں قریب میں ایک آدمی ریڑھی پہ چنے بیچ رہا تھا، عام آدمی، اس آ کیا مولوی جی ہٹو میں اس نال گل کرنا۔ وہ چنے بیچنے والا آ گیا، اب لوگ کھڑے ہیں چوک میں سننے کے لیے، تو چنے بیچنے والے نے کہا ہاں بھائی اللہ کا ایک بیٹا ہے۔ وہ عیسائی تھا نا، وہ حضرت عزیر کو تو مانتا ہی نہیں تھا۔ کیوں جی پادری جی، اللہ کا بیٹے کتنے اللہ کے؟ اس نے کہا ایک۔ اس آکھیا میں ویک میں کمزور جی آدمی ہاں، 7 تا میرے ن۔ تے ایڈا وڈا اللہ تے ایک کوئی جمعہ سے۔ لوگ آکھیا زندہ باد پہ اے گل ہوئی جی، بند کر کے رکھ چھڑیا سے بھائی پادری نو۔ تو
کبھی کبھی لاتوں کے باتوں سے مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، مجھے بھی انہوں نے کئی مرتبہ سنایا کہ چنیوٹ سے آگے فیصل آباد روڈ پہ جائیں تو ایک آدمی نے خدائی دعویٰ کر دیا، میں اللہ، لوگ مجھے پکڑ کے لے گئے، چنوٹی صاحب اس نو ذرا سمجھاؤ، میں دلیلاں دے 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 کے لوگ اکٹھے، وہ مننے ہی نہیں، لوگ بھی کوئی مطمئن نہ ہو۔ ایک جٹ کھڑا تھا، اس نے آکھا چنوٹی صاحب ذرا ہٹو، اس نال میں گل کرنا۔ میں نے کہا کر بھائی بات، اس سے تک نہیں کھلوندا ہی نہیں پیا۔ اس نے کہا تو اللہ؟ اس نے کہا ہاں میں اللہ ہوں۔ یہ موت و حیات تیرے قبضے میں ہے؟ اس نے کہا بالکل میرے قبضے میں۔ اس نے کہا اچھا پچھلے سال جڑا میرا پتر ماریا ہے تو ماریا؟ ٹھیک، میں تو لبدا پھردا سا، کدو لبھے، اتنے تک اس نے اپنی پگڑی اس کے گلے میں ڈال دی اور بل چڑھانے شروع کر دیا، اچھا تو ماریا میرے پتر، آج جایا قابو۔ جڑے نکلی نا زبان باہر، اس نے کہا خدا دا نا جے میں کوئی اللہ نہیں۔ کس معنی میں کہتے تھے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا، بنا لیا۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے کہا، ذرا سنیے، یہودیوں کے مولوی کہنے لگے جب اس سیڑھی پہ چڑھا لیا نا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ کس معنی میں کہہ رہے تھے ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں؟ اس کو خود واو تفسیریہ سے بیان کیا، وَأَحِبَّاهُ، یعنی اس کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں یعنی اس کے محبوب ہیں۔ اللہ نے بیٹا بنا لیا، کس معنی میں کہتے تھے؟ اس معنی میں کہتے تھے کہ جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار تجارت کے، دکان کے، فیکٹری کے، زمین کے اپنے بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ نے بھی کچھ اختیار ان کے حوالے، اس معنی میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے، ان کو اللہ نے بیٹا بنا لی۔ یا جس طرح باپ بیٹے کی بات نہیں موڑتا، بیٹا کوئی سفارش کر دے، کوئی چیز مانگ لے تو باپ کو قرضہ بھی لینا پڑے تو بیٹے کی آرزو اور تمنا کو پورا کرتا ہے، اس معنی میں وہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح باپ بیٹے کی بات کو رد نہیں کرتا، اسی طرح اللہ بھی ان کی سفارش کو رد ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی، اس معنی میں کہا کرتے تھے اتخذ اللہ ولد، اتخذ بنا لیا۔ ایک ہے بیٹا ہونا، وہ کون سا ہوتا ہے؟ بیوی کی کوکھ سے جنم لے۔ ایک ہے بیٹا بنا لینا، یعنی کسی بچے سے بیٹوں والا سلوک کرنا، کسی بچے سے بیٹوں والا پیار کرنا، یہ ہے بیٹا بنا لینا۔ تو یہ نظریات انہوں نے پھیلا رکھے تھے کہ یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے، ہمیں بچا کے لے جائیں گے، اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا، یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں اور یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے۔ یہ نظریات قیامت کے بارے میں یہود و نصارہ نے لوگوں میں پھیلا رکھے تھے، اس لیے سورۃ فاتحہ میں کہا مالکی، کہ قیامت کے دن کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی جبری سفارش نہیں کرے گا، کوئی میری اجازت کے بغیر زبان نہیں کھولے گا۔ اس دن کا حقیقی اور کلی مالک کون ہے؟ اس لیے فرمایا مالکی یوم۔ آپ میں سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے، اللہ ان کو توفیق دے دے۔ تو ہمارے ائمہ جو ہیں وہ اکثر یہ آیتیں پڑھتے ہیں، میں آیت پڑھوں گا آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے امام صاحب مغرب میں، عشاء میں، صبح میں یہ آیتیں پڑھتی ہیں، لا یتکلمون
الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. کرو ترجمہ. لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، وہ کلام نہیں کر سکیں گے، وہ بول نہیں سکیں گے. الا من اذن لہ الرحمن، مگر بولے گا صرف وہی جس کو کون اجازت دے گا. وقال صوابا، تے گل بھی سدھی سدھی کرے گا. مشرک